اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اللہ کا نام لے کے سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں. جی تو سورۃ الفاتحہ کا جو لفظ ہے یہ ایکچولی خود جو ہے مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں یہ سورتو جو ہے یہ ہمارا مضاف ہے، اور الفاتحتی یہ اس کا مضاف الیہ ہے. سورۃ الفاتحہ تی یہ آئے گا زیر، کیونکہ یہ مضاف الیہ حالت جر میں آئے گا. اچھا، فاتحہ کے بنیادی معنی کھولنے والی. فا تا اور ہا اس کا مادہ ہے جو کہ فتح سے آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. تو فاتحن کہیں گے، یعنی فاتحن جو ہے نا وہ ہمارا بنے گا اسم الفاعل، فاعلن کے وزن پہ اسم الفاعل فاتحن، اور اس کی مؤنث بن جائے گی فاتحتن یعنی کھولنے والی. فاتحن اسم الفاعل ہے، اس کا مطلب ہوگا کھولنے والا. تو سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہو جائے گا جی؟ سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہوگا کھولنے والی، یہ اس کا مطلب ہو جائے گا. جو سورت کا لفظ ہے یہ سین واو را سے بنا ہوا ہے. جو سورت کا لفظ ہے سین واو را ہے جی، اس میں سین واو اور را ہے بیسیکلی، اور باب نصر سے آتا ہے. اور بنیادی جو اس کا مفہوم بنتا ہے نا، وہ ایک مطلب تو سورت کا یہ ہے کہ یعنی یہ گویا ایک طرح سے اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ایک گویا فصیل ہے. ہر سورت جو ہے نا گویا اس کی ایک باؤنڈری ٹائپ جو ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو سورت کا یہ مطلب ہے جو علماء نے بیان کیا، اور ایک مطلب جو ہے وہ سورت کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی چیز کا بچا ہوا جو حصہ ہوتا ہے یا ٹکڑا جس کو کہتے ہیں، جز کہتے ہیں، تو وہ جز کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس صورت میں پھر قرآن مجید کا جو ایک ٹکڑا ہے، یعنی سورت کیا ہو جائے گی، قرآن مجید کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ قرار پائے گی. تو یہ چیز ہے جو یہاں پر تو دونوں مفاہیم اس کے سورت کے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اس کے میں نے آپ کو دو معنی بتا دیے. ایک آپ کو بتایا میں نے یعنی شہر کی فصیل، اور دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا ٹکڑا. تو اس معنی میں آتا ہے. چلیے اب آئیے ذرا ہمارے پاس جو پہلا اب لفظ آ رہا ہے وہ ہے، تو اب ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے الحمد. اب یہ الحمد آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسم ہے، اور اسم کے بارے میں تو بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، بہت آسان سا ہے جی. ہا میم اور دال مادہ، بالکل صحیح ہے. ہا میم اور دال، اور یہ جناب باب سمیہ سے آتا ہے. باب سمیہ سے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. کا جو مصدر بنتا ہے وہ ہے حمدن، اور حمد کہت کے جو بطور فعل معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں محسن کی تعریف کرنا. جو بھی آپ کا محسن ہے اس کی تعریف کرنا. اس سے یہ جو لفظ حمد بنتا ہے، تو حمدن جو ہے وہ کہتے ہیں ایسی تعریف کو جو شکر کے جذبے کے ساتھ کی جائے. تو حمد جو ہے وہ ایسی تعریف کو کہیں گے جو شکر کے جذبے کے ساتھ کی جائے. صرف جو تعریف ہوتی ہے، یعنی محض تعریف جو ہوتی ہے، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے مدح. میم دال اور ہا مادہ، میم دال اور ہا مدح. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مدح کا. اچھا،
اور اگر صرف شکر کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس شین کاف اور را کا مادہ ہے. لیکن جب مدح اور شکر دونوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ کہلاتی ہے حمد. آئی بات سمجھ میں؟ حمد مدح سے اوپر ہے اور شکر سے نیچے ہے. یعنی مدح نری تعریف ہے اور شکر میں پھر ایک صرف شکر کا پہلو ہے. تو جو حمد ہے وہ مدح اور شکر دونوں کو جو وہ جمع کر دیتی ہے. اچھا، اب الحمدو پر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ال لگا ہوا ہے، الحمدو، تو یہ جو ال ہے اس کے شروع کا، ویسے تو اس کو ہم کہتے ہیں لام تعریف. یعنی بنیادی کام اس کا کیا ہے؟ بنیادی کام اس کا یہ کہ یہ تنوین کو خفیف کر دیتا ہے. لیکن لام تعریف جو ہے ہم عام طور پر کب استعمال کرتے تھے؟ مثلا میں کہتا ہوں کتابن، کتابن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کتاب. جبکہ جب میں کہتا ہوں الکتاب تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خاص کتاب، کوئی ذہن میں خاص کتاب ہوتی ہے. اب اگر میں یہاں پہ الحمدو پر یہی چیز اپلائی کروں تو حمدن کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ حمدن کے معنی ہو جائیں گے کوئی تعریف، کوئی تعریف. اور جب میں الحمدو کہوں گا کیا مطلب ہو جائے گا؟ خاص تعریف. اب اگر اس کو ہم لام تعریف مانیں گے نا تو یہ ہو جائے گا یہ والا مطلب کہ کوئی خاص تعریف کی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں بھی علماء لغت جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لام جنس، یعنی وہ ہوتا یہی ال ہی ہے، یہی ال ہوتا ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں اس کی پوری جنس کو شامل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر الحمدو جو ہے اس پہ جو ال آ رہا ہے وہ یہ لام جنس والا ہے. یعنی یہ ال جو ہے وہ حمد کی تمام جنس کو کور کر رہا ہے، حمد کی تمام جنس کو کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اب الحمدو کو جب ہم لام جنس کے طور پر لیا ہم نے تو پھر مطلب ہوگا تمام تعریف، تمام تعریفیں، ٹھیک ہے نا، تمام شکر، تمام تعریفیں، تمام شکر کے ساتھ تعریفیں، یہ الحمدو کا مطلب بن جائے. اب دیکھیں اگر ہم اس کو لام تعریف کے طور پر لیتے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص قسم کی تعریف ہے وہی اللہ کے لیے ہے. لیکن جب ہم نے اس کو لام جنس لے لیا تو اب کیا ہوا؟ ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اس حمد کے اندر کور ہو گئی، اس حمد کے اندر جو ہے وہ کور ہو گئی. یہ ایک چیز ہے جو یہاں پر ہے، اور یہ لام جنس اور بھی کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تو سورہ عصر میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ انل انسانا لفی خسر، آگے جو بھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو الانسان ہے نا، اب اس کے اوپر یہ جو ال آ رہا ہے، اگر اس کو ہم صرف لام تعریف لیں تو مطلب ہوگا کہ کوئی خاص انسان ہے کہ جو خسارے میں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ال ہے اس کو ہم یہاں پہ بھی لام تعریف کے بجائے لام جنس کے طور پر جو ہے وہ، جی اس کا تعلق زیادہ تر مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی گرامر سے تو اتنا ہمیں نہیں پتہ لگے گا، لیکن ہمیں اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے لام تعریف والا ترجمہ، اور اس کو جب ہم رکھ کے دیکھیں گے تو مفہوم فٹ نہیں آئے گا. مثلا اگر میں الانسان میں لام تعریف مانوں تو مطلب ہوگا یقیناً ایک خاص انسان جو ہے وہ خسارے میں. تو بھئی وہ کون سا خاص انسان ہے جو خسارے میں؟ تو ایسی تو بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے، تمام انسان خسارے میں. اس طریقے سے الحمدو میں اگر ہم لام تعریف لیں تو مطلب ہوگا کوئی خاص تعریف. تو ہوگا بھئی کوئی خاص تعریف تو اللہ کے لیے، تو جو باقی تعریفیں وہ کس کے لیے ہیں؟ تو اس لیے کہا کہ نہیں، یہاں جو ال لگا ہوا ہے وہ لام جنس ہے، اور حمد کی جنس کی جو بھی چیز ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے. تو یہ مراد ہے جی اس میں. تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب مطلب ہو جائے گا کہ اب تمام تعریفیں جو ہیں وہ ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کے لیے.
تو الحمدللہ کا یہ ترجمہ ہم لیں گے، الحمد کا یہ والا ترجمہ ہم لیں گے، تمام تعریفیں۔ اچھا جی، اب اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ کیا ہے؟ للہ۔ تو للہ جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس کو جب اجزا کریں گے تو لام زیر لی ہے اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے لی اور اللہ ہی۔ اور لی کیا چیز ہے بھائی؟ لی کیا ہے جی؟ لی لام جر ہے، حرف جار ہے، ہو گیا یہ جار ہو گیا۔ جب یہ جار ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ لفظ اللہ جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا، یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو للہ۔ اچھا، اللہ کے لفظ پر ہم نے کل بات نہیں کی تھی، تو آج دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ بنیادی طور پر یہ لفظ ہے الہن، اور الہن کا مادہ ہوتا ہے حمزہ لام اور ہا، حمزہ لام اور ہا۔ یہ بطور فعل ویسے تو قرآن مجید میں آیا نہیں ہے، لیکن ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے الوہتن، کا مصدر بنتا ہے الوہتن، اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں غلامی کرنا یا عبادت کرنا، بطور فعل جو ہے وہ اس کے یہ معنی آتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہمارا لفظ بنتا ہے الہن، الہن۔ کیا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ الہن کا وزن کیا ہے، الہن کس وزن پہ لفظ ہے، تو بتائیں کیا ہے؟ جی، فعالن کے وزن پر ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، بر وزن فعالن۔ فعالن کا وزن ایسا ہے کہ اس پہ اور بھی کچھ الفاظ آتے ہیں جس میں یہ مفہوم آتا ہے۔ کیسے آتا ہے میں دکھاتا ہوں۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے تو کتابن کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ ایک طرح سے اسم المفعول کے معنی دیتا ہے، اسم المفعول کے معنی دیتا ہے۔ تو کتابن بمعنی کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا، اسی کو ہم کتاب کہتے ہیں۔ تو کتاب اسم المفعول کے معنی دے رہا ہوتا ہے، مکتوب۔ تو ایسے ہی یہاں جو الہن کا لفظ ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہو جائے گا؟ اسم المفعول کے معنی میں، یعنی مفعول کے وزن پہ یہ ایکچولی ہوگا مألوہن، اور مألوہن کے بنیادی معنی ہوں گے یعنی مکتوبن لکھا ہوا، تو مألوہن کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ عبادت کیا ہوا، یعنی جس کی عبادت کی جائے، آسان الفاظ میں جس کی عبادت کی جائے۔ تو الہن کے معنی ہو جائیں گے جس کی عبادت کی جائے یا عبادت کیا ہوا، تو الہن کے یہ معنی۔ اور اب اس الہن پر جب ہم ال داخل کرتے ہیں، الہن پر جب ہم ال داخل کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر میں ال لگا دوں تو ایکچولی یہ لفظ بننا تھا الالہ، یہ لفظ بننا تھا اصل میں الالہ، لیکن اس لفظ کو جو ہے وہ جو بنایا ہے عربی زبان میں، وہ لفظ ہمیشہ سے اللہ ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اللہ جو ہے وہ اس طرح سے بن گیا، یعنی الالہ نہیں بلکہ اللہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا معنی ہو جائیں گے، وہ ہو جائے گا خاص معبود، خاص معبود۔ تو اب کیا ہوگا؟ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو الحمد ہے یہ ہمارا مبتدا ہو جائے گا جملہ اسمیہ کے اعتبار سے، اور للہ جو ہے یہ ہو جائے گی ہماری خبر۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین۔ جی، رب العالمین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ربی کا لفظ ہے اس پر ال نہیں ہے اور اس پر تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ کس چیز کی پہچان ہوتی ہے بھائی؟ ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ مضاف ہوتا ہے، جی ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا مضاف، تو اس کے بعد والا لازمن کیا ہوگا؟ وہ لازمن مضاف الیہ ہوگا، وہ لازمن مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ربی مضاف ہو گیا اور العالمین یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ نون پہ تو زبر نظر آ رہا ہے، یہ جر میں ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ جر میں ہی ہے بھائی، صرف زبر دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ اینا
اونا اینا اینا، یہ وہ جمع والا جو وزن ہے نا، یہ وہ اس میں جر میں آ رہا ہے جی، اونا اینا اور اینا. تو عالمونا عالمینا عالمینا، تو یہ حالت جر میں ہیں، پریشان مت ہوئیے گا نون پر زبر دیکھ کر. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ ربی پر جر کہاں سے آ گئی، ربی پر جر کہاں سے آ گئی؟ تو اب اس پر جو جر آئی ہے نا، یہ پھر وہی بنیادی طور پر بدل کا کانسیپٹ ہے نا. تو ربی جو ہے وہ اس کا اللہ کا، ربی جو ہے وہ بدل ہے اللہ کا، اور وہ خود مضاف بن گیا ہے. تو رب العالمین یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر کہہ لیجئے کہ وہ ربی کا اللہ کا بدل جو ہے وہ بن جائے گا. اچھا اب بدل کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ بدل کے ترجمے میں ہمیں جو لفظ نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے جو. ہم اس کو اللہ کی صفت بھی مان سکتے تھے، ہم اس کو اللہ کی صفت بھی مان سکتے تھے، لیکن اگر ہم اس کو صفت کے طور پر لیں گے تو پہلے ہمیں اس صفت کا ترجمہ کرنا پڑے گا، پھر موصوف کا ترجمہ کرنا پڑے گا. یعنی پھر اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا: تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. اس طرح سے ترجمہ کرنا پڑے گا. اچھا پھر بات یہاں پہ بھی نہیں رکے گی، اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ الرحمانی الرحیمی. وہ بھی اگر ہم اس کو بدل نہ مانے، اس کو بھی صفات مانے، تو پھر وہاں سے ہمیں ترجمہ لے کر آنا پڑے گا. پھر آیت نمبر 2 پہ بھی بات نہیں رکے گی، آیت نمبر 3 پہ بھی دیکھیں گے تو مالکی، جو مالکی کا لفظ ہے وہ جر میں آ رہا ہے. تو مالکی یوم الدین، یہ بھی اگر صفت لیں گے تو ہمیں بالکل یہاں سے ترجمہ لے کر آنا پڑے گا. اور پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک رحمان رحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. تو یہ اس طرح کا ترجمہ بنے گا. لیکن جب ہم اس کو بدل لے لیں گے تو پھر ہم سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو. اب یہ جو کا لفظ لگا کے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہ آسانی اور سہولت ہے جو ہمیں اس بدل کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بدل میں ہوتا کیا ہے کہ جو حالت اصل کی ہوتی ہے، جس حالت میں اصل ہوتا ہے اسی حالت میں بدل ہوتا ہے. تو چونکہ لفظ اللہ جو تھا وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لی کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ جر میں تھا، لہذا جو اس کا بدل آئے گا، چاہے جتنے بھی بدل آ جائیں، وہ سب کے سب حالت جر میں ہی آئیں گے. تو یہ جر میں آنے کی جو وجہ ہے وہ ہے بدل ہونا. تو یہ ہو گیا جو. اچھا اب آئیے ذرا رب کے لفظ پر. تو جو رب ویسے تو اسم ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ ہے جی را با اور با، اور یہ باب نصرہ سے آتا ہے جی، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر بنتا ہے ربن. یعنی باب نصرہ میں یہ بنے گا ربا اور یربو، اور مصدر ہوگا اس کا ربن. اچھا اس کے معنی بنیادی طور پر ہوتے ہیں تربیت کرنا، پرورش کرنا، یا مالک ہونا. اس سے جو اسم بنا ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ وہ بنا ہے ربن. سے ایک اسم بنا ہے ربن، اور ربن کے معنی ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. یہ ترین لفظ ہے مالک. اس کو ویسے عربی میں آقا بھی کہا جاتا ہے، جو کے لیے کہ غلام اور آقا کا جو ربط اور تعلق ہے نا، اس کو یعنی غلام کے لیے لفظ عبد آتا ہے، اور جو اس کا آقا ہے اس کے لیے لفظ رب آتا ہے. جیسے امیہ بن خلف جو ہے، وہ اس کے غلام کا نام کیا تھا؟ حضرت بلال. تو اس رشتے کو یا اس تعلق کو اگر عربی میں کوئی یعنی بیان کیا جائے گا نا، کانا امیہ ربا بلال، یعنی امیہ بلال کا آقا تھا، امیہ بلال کا آقا تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں کہیں گے تو کانا بلالو، کانا بلال عبد امیتی.
طرح سے یہ ہوگا. تو رب اور عبد یہ بنیادی طور پر لفظ ہیں جو اس زمانے میں غلام اور آقا کو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اچھا جی, اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے العالمین. اچھا, یہ بنیادی طور پر جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے عین, لام اور میم. اور ویسے تو یہ خود آتا ہے باب سمیہ سے, اور عالمہ یعلمو کے معنی ہوتے ہیں جاننا. تو اس سے ایک ہمارا جو لفظ ہے وہ بنا ہے عالمن. عالمن, تو عالمن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا علم حاصل ہو. اصل میں یہ علم کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اسی سے بنا ہے. علم کس کو کہتے ہیں بتائیے آپ کو؟ علم کہتے ہیں جھنڈے کو. تو جھنڈا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر بھی کیا ہوتا ہے, کچھ علم جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. تو عالم کہتے ہیں ایسی چیز جس سے حاصل ہو. تو یہاں عالمن کی جمع استعمال ہوئی ہے عالمونا, اور جر میں آ کر وہ لفظ بن گیا ہے عالمینا. ٹھیک ہے, اور اس کے جو یہاں پر مطلب ہے نا بنیادی طور پر یعنی کس چیز کا علم حاصل ہو, یعنی اللہ کی معرفت حاصل ہو. ٹھیک ہے نا, اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو. تو ایک تو عالم کا یہ مطلب ہے عالمین کا, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. اور ایک عالمین کا جو لفظ ہے وہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مخلوقات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عالمین بمعنی مخلوقات, یعنی تمام جو بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. تو رب العالمین کا مطلب اس کا ایک تو مطلب ہوگا سادہ مطلب ہوگا جہان, اور چونکہ جمع ہے تو لہذا ہو جائے گا جہانوں. اور اگر اس کو مخلوقات کے معنی میں لیں گے تو مخلوقات کا رب. ٹھیک ہے نا, تمام مخلوقات کا رب. تو رب العالمین, صرف رب العالمین جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی, تمام جہانوں رب, یا تمام مخلوقات کا رب. کوئی جہانوں بھی مراد ہے, اور جہانوں سے مراد یقیناً یہ کہ جو جہانوں میں موجود ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. میں اگر آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایک کپ مجھے بھی دینا, تو میں خالی کپ نہیں مانگ رہا ہوں, اس کپ کے اندر جو چائے ہوتی ہے وہ بھی مراد ہوتی ہے نا. تو اگر میں جہانوں کا ذکر کر رہا ہوں تو صرف کوئی اوپر کا جہان نہیں ہے, بلکہ جو بھی اس جہان میں موجود ہے وہ سب بھی اس میں آ جاتے ہیں. تو جناب پوری جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. پہلی آیت یہاں آئی تھی, یہ آگے جی. تو ہو جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ الحمدللہ ہمارا ترجمہ یہاں پر ہو گیا جی. یہاں بھی لام جنس ہے, بالکل تمام جہان اس میں مراد, کوئی بھی کیا اس سے باہر نہیں. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.